فہیم سپیکس کی طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پل صراط کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ کون سے ایسے 4 مراحل ہیں جو پل صراط گزرنے سے پہلے پوچھے جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، عربی میں سیرت کا مطلب راستہ یا سڑک ہے۔ روایت کے مطابق یہ ایک پل یا سڑک ہے جو جہنم کی چوٹی سے گزرتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پل سیرت بالوں سے باریک تلوار سے تیز اور آگ سے زیادہ گرم ہے۔ آخرت میں سچے مومن اس پر سے تیزی سے گزر جائیں گے۔ کچھ کو اس سے گزرنے میں کچھ دقت محسوس ہوگی، لیکن آخر کار آرام پائیں گے، اور کچھ پھسل کر جہنم کے گڑھوں میں گر جائیں گے۔ اس پل پر چلنے سے کوئی ایک شخص بھی نہیں بچ سکے گا، نہ اہل جنت اور نہ اہل جہنم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس تک پہنچ سکے۔ یہ تمہارے رب کا ایک اٹوٹ حکم ہے، اور ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد سے روایت ہے کہ یہ پل 7 طرح عقبات پر مشتمل ہے۔ ہر پاس میں اسٹیشن ہوں گے، اور ہر اسٹیشن 70 فرسخ یعنی 1 فرسخ 5.5 کلومیٹر لمبا ہوگا، اور ہر پاس پر 70,000 فرشتے تعینات ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، جو لوگ 7 راستوں سے بحفاظت گزر جائیں گے وہ مستقل کے گھر دارالبقا پہنچیں گے، جہاں وہ بغیر کسی پریشانی کے ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ وہ اللہ کے پڑوس میں انبیاء اور اس کے بندوں میں سے صالحین کے ساتھ رہیں گے۔ البتہ اگر کسی کو کسی درے پر روکا جائے اور نہ اس کی کوئی نیکی پہنچے اور نہ اللہ کی رحمت، تو وہ قدم قدم پر ٹھوکر کھا کر جہنم کی آگ میں گرا دیا جائے گا۔ سب سے پہلا راستہ اہل بیت کی مہربانی۔ پیارے دوستو، اہل بیت کی مہربانی، توکل اور محبت، یہاں پہلا اسٹیشن رحم کے رشتوں کو برقرار رکھنے کا ہے۔ یہ پہلی جگہ ہے جہاں ہمیں اس پل پر روکا جائے گا۔ جو شخص اس دنیا میں اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں پر رحم نہیں کرتا، اس کی زندگی مختصر رہے گی۔ آخرت میں اسے پل صراط کے پہلے اسٹیشن پر روک دیا جائے گا اور اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں مطالبہ کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ در حقیقت یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس کی متعدد روایت کے ذریعے ہمیں بار بار تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والی، بہت سی مصیبتوں کو ٹالنے والی اور رزق اور عمر میں اضافہ کرنے والی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے بیمار پڑنے پر ان کی عیادت کرنا، ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرنا، ان کی حاجتیں پوری کرنا، اور عید جیسے اہم دنوں میں ان کی عیادت کرنا، یہ سب صلۃ الرحیم کے تحت ہیں۔ اس درے پر دوسرا مقام امانت کا ہے، خواہ وہ مال ہو یا چیز جو کسی نے آپ کے سپرد کی ہو، یا وہ راز ہو جس کی حفاظت آپ کو سونپی گئی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی چیز ادھار لی گئی ہو اور مقررہ مدت سے پہلے واپس نہ کی گئی ہو تو یہ امانت کی خلاف ورزی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب کسی شخص نے پل صراط پر چلتے ہوئے اعتماد میں خیانت کی یا رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کیے ہوں تو اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا، وہ جہنم کے گڑھوں میں گرے گا۔ میرے پیارے دوستو، تیسرا مقام محبت اہل بیت ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں بہت سی روایت نقل کی گئی ہیں کہ ولایہ سے مراد امام علی علیہ السلام کی محبت ہے۔ علامہ حوینی اور طبری دونوں اہل سنت کے عظیم علماء نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقل کیا ہے کہ اے علی، جو تیری محبت کا انکار کرے اسے پل صراط پر روک دیا جائے گا۔ علی کی محبت یقیناً اس خوفناک پل پر سے آسانی سے گزرنے کی کلید ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوسرا راستہ نماز ہے۔ اس راستے پر ایک شخص کو روک کر 5 نمازوں یعنی 5 وقت کی نمازوں کی نماز، صلاۃ الآیات اور گزری ہوئی نمازوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، افسوس ان نمازیوں کے لیے
جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والے پیاسے مرتے ہیں اور قبر سے پیاسے اٹھیں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے اہل بیت کی شفاعت ان لوگوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتی اور نہ کبھی پہنچے گی جو نماز کی قدر کو کم سمجھتے ہیں۔ اگرچہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں سے متعلق ہے جو اپنی روزانہ کی نماز میں باقاعدگی سے کوتاہی کرتے ہیں، میرے پیارے دوستو، یہ حدیث ہم میں سے ان لوگوں کے حوالے سے ہے جو نماز میں اس کی اہمیت نہیں دیتے، مثلا طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنا یا غروب آفتاب کے وقت ظہر کی نماز۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان مذہبی ذمہ داریوں سے نہ صرف اپنی حفاظت کریں بلکہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کر کے اللہ کے غضب سے ڈرائیں۔ تیسرا درہ خمس اور زکوٰۃ ہے۔ جس نے زکوٰۃ یا خمس ادا کرنے میں کوتاہی کی، خواہ $1 ہی کیوں نہ، $1 ہی کیوں نہ، یقیناً اس درے پر روک دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن اقرا نامی ایک ازگر یعنی جس کے جسم سے بال جھڑ گئے ہیں اس کی گردن میں زخم لگائے گا۔ اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے سوال سے بھی زیادہ سخت سوال خمس کا سوال ہوگا، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے، جس دن اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اسے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا۔ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لہذا اس کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کیا تھا۔ میرے پیارے دوستو، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے مشکل وقت وہ ہوگا جب خمس کے حقدار اس کی قمیض کے سرے کو پکڑ کر اس پر اپنا حق مانگیں گے۔ چوتھے مرحلے پر لوگوں سے ان کے فرض روزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے داروں کے لیے 2 بشارتیں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا یا موت کے وقت۔ پل سیرت کو عبور کرتے وقت وہ پل پر سے آسانی سے گزر جائے گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں داخل ہو جائے گا۔ 5واں مرحلہ حج کا ہے۔ ایک شخص پر حج اس کی زندگی میں فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس نے نہیں کیا تو اسے اس طرح پر روک دیا جائے گا۔ موت کے وقت اسے کہا جائے گا کہ تم یہودی یا عیسائی کی موت مرے، آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، اپنے رب کے گھر کو یاد رکھو، جب تک تم زندہ رہو اسے نظر انداز نہ کرو، کیونکہ اگر اس کو نظر انداز کیا گیا تو وہ اپنی رحمت سے تمہاری طرف نہیں دیکھے گا۔ میرے پیارے دوستو، 6واں مرحلہ صفائی کا ہے۔ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ وہ لوگ جو صفائی اور طہارت کا خیال نہیں رکھتے، خاص طور پر وہ مرد اور عورتیں جو غسل جنابت صحیح طریقے سے یا اس کے مقررہ وقت پر نہیں کرتے ہیں، ان کو اس بات سے روک دیا جائے گا۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ دوسرے حمام یعنی غسل، حیض، نفاس اور استحاضے کا خیال رکھیں، ان کے متعلق فقہ کے احکام سیکھیں اور ان سے غافل نہ ہوں۔ میرے پیارے دوستو، اس کا تعلق یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو نجاست سے دور نہیں رکھتا وہ بھی قبر میں بہت زیادہ نچوڑ اٹھائے گا۔ اب چلتے ہیں 7ویں مرحلے کی طرف، جو کہ حقوق کا ہے۔ اس درے کو عقبہ عادل یعنی وادی انصاف اور عقبہ حق الناس کہا جاتا ہے، یعنی عوام کے حقوق کی وادی۔ قرآن پاک اس درے کے بارے میں کہتا ہے، بے شک تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ پل سیرت کے اوپر سے اس طرح گزر رہے ہوں گے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے
पकड़ रहे होंगे और दूसरे इस तरह चल रहे होंगे कि उनकी एक टांग फिसल रही होगी और वो दूसरी टांग का सहारा ले रहे होंगे, जबकि फरिश्ते दोनों तरफ खड़े होंगे। लोग जहन्नम की आग में इस तरह गिर रहे होंगे कि जैसे चमगादड़ जमीन पर गिरते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस शख्स को अल्लाह ताला की रहमतें नसीब होंगी वो पुल पर से आसानी से गुजर जाएंगे और कहेगा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। बेशक उसने अपनी रहमत और बरकत से मेरे अमाल को मुकम्मल किया और मेरे अजर को बढ़ा दिया। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने अपनी मेहरबानी से मुझे आज़ादी दी जब मैंने तमाम उम्मीदें खो दी थी। प्यारे दोस्तों, अगर किसी शख्स ने किसी को तकलीफ दी है जिसका उसका कोई कसूर नहीं है तो उससे उस दर्रे पर 500 साल कैद किया जाएगा, इस हद तक कि उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। अगर कोई शख्स किसी दूसरे का माल हड़प कर ले तो उसे जहन्नम की आग में डालने से पहले उस दर्रे पर 40 साल तक कैद किया जाएगा। रिवायत में आता है कि एक गज़बी दिरहम के ओज़ गासिब की 7000 कबूल शुदा दुआएं उस शख्स को दी जाएंगी जिसके दिरहम उसने हासिल किए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, बिलाशुबा सिर्फ एक ही सलामती है और वो है अपने अहल बैत की विलायत से चिमटे रहना। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि वो क़यामत के दिन 3 मुख्तलिफ मकामात पर अपने मज़ार के ज़ायरीन को खुद बचाएंगे, जिनमें से एक पुल सीरत पर होगा जब वो उनकी रहनुमाई करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, शेख अब्बास कुमी ने इरशाद फरमाया कि पुल सीरत की मिसाल उस दुनिया के सीधे रास्ते से है जो हमारे अहल बैत अलैहिस्सलाम का रास्ता है। सूरह फातिहा में सीरत अल मुस्तकीम से मुराद ये दोनों रास्ते हैं, अहल बैत का रास्ता और पुल सीरत का रास्ता। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।